وہ چست قمیض پہنتی تھی اور اپنے آپ کو قدامت پسند بتاتی تھی۔ کرکٹ کھیلتے کھیلتے آذان کی آواز کان میں پہنچ جاتی تو دوڑتے دوڑتے رک جاتی، سر پر آنچل ڈال لیتی اور اس وقت تک بولنگ نہیں کرتی جب تک آذان ختم نہ ہو جاتی۔ یہ اس لڑکی کا ذکر ہے جو مہاتما بدھ کی پیرو تھی اور 30 روزے رکھتی تھی۔ پکچر کا پروگرام ہو یا کرکٹ کا میچ، روزہ اس کا کبھی قضا نہیں ہوا۔ گولے کی آواز پر وہ پرس سے الائچی نکالتی، روزہ افطارتی اور پھر مصروف ہو جاتی۔ اور انٹر کالج تقریری مقابلے میں ایک مرتبہ وہ صرف اس وجہ سے ہار گئی تھی کہ جب اس کی باری آئی تو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اور وہ نماز قضا نہیں کر سکتی تھی۔ مگر وہ فرقہ پرست نہیں تھی، وہ مہاتما بدھ کی پیرو تھی اور انسان دوستی اس کا مسلک تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے محسن کو جو سویٹر اپنے ہاتھ سے بن کر دیا تھا، اس کا مطلب محسن نے انسان دوستی کے سوا کچھ نہ جانا۔ یہ سویٹر پہن کر اس نے جذبے کی گرمی محسوس کی اور ایک قدم آگے بڑھا دیا، مگر اسے فوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ محسن نے معذرت کی اور ساجدہ نیاز نے جواب دیا، میں مہاتما بدھ کی پیرو ہوں اور معاف کر دیا کرتی ہوں۔ اس جواب سے محسن کو بہت ڈھارس ہوئی۔ وہ خود بھی تلوار سے اسلام پھیلانے کا قائل نہیں تھا۔ اس نے امن و استی کی فضا میں اپنے جذبے کی خاموش تبلیغ کا تصور کیا اور مطمئن ہو گیا۔ جذبے کی خاموش پرامن تبلیغ سے اس نے چند دنوں میں زمین کو ہموار پایا اور تجویز پیش کی کہ چلو پکچر دیکھیں۔ اس نے اسے غور سے دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، دیکھیے میں بہت قدامت پسند ہوں۔ محسن کو ایک دفعہ پھر معذرت کرنی پڑی اور چونکہ وہ مہاتما بدھ کی پیرو تھی، اس نے معاف کر دیا۔ چند دنوں میں اس نے کھویا ہوا اعتماد پھر پا لیا اور ایک روز جب وہ ملے تو موسم بہت خوشگوار تھا۔ اس نے موسم کو اشارہ غیبی جانا اور تجویز پیش کی کہ دریا پر چلیں۔ وہ پھر سنجیدہ ہو گئی اور بولی، دیکھیے میں بہت قدامت پسند ہوں اور مردوں کے ساتھ بوٹنگ نہیں کیا کرتی۔ محسن نے جب یہ مقدمہ اشرف کے سامنے پیش کیا تو وہ بہت ہنسا۔ لڑکی اور قدامت پسند؟ ہاں یار، وہ بہت قدامت پسند ہے۔ اشرف ہنستے ہنستے رکا اور سنجیدگی سے بولا، احمق، لڑکی کبھی قدامت پسند نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ لڑکی تواریخ میں کبھی قدامت پسند نہیں ہوئی۔ قدامت پسند صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں، بوڑھی عورت اور نوخیز لڑکا، تیسری کوئی مخلوق قدامت پسند نہیں ہوتی۔ محسن نے اشرف کے نقطۂ نظر سے اتفاق نہیں کیا۔ اشرف کا ان معاملات میں نقطۂ نظر اتنا مختلف تھا کہ محسن کو اس سے کبھی اتفاق نہیں ہو سکا۔ اشرف رومانٹک ہونے کے سخت خلاف تھا، یہاں تک کہ جب عطیہ نے نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کا تہیہ کیا، اس وقت بھی وہ رومانٹک نہیں ہوا، اور عطیہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میں نے تو نیند کی گولیاں کھائیں اور بچ گئی، مگر تم ایک دن شاہی مسجد کے مینار سے کود کر خودکشی کرو گے؟ اشرف نے نہایت سادگی سے جواب دیا، نہیں، میں شاہی مسجد کے مینار پر چڑھا ہوں، خودکشی کے لیے وہ نہایت نامناسب مقام ہے۔ مگر ایسا بھی نہیں کہ اشرف کو خودکشی کا خیال کبھی نہ آیا ہو۔ عطیہ کی خاطر خودکشی کرنے کے لیے وہ سچ مچ تیار ہو گیا تھا۔ کئی دن وہ اسی خیال سے باولا بنا پھرتا رہا، مگر وہ بے سوچے سمجھے قدم اٹھانے کا قائل نہیں تھا۔ اس نے متانت سے اپنے اس جذبے پر غور کیا اور اس کا ذکر سید حسن سے کیا۔ سید نہایت ثقہ اور سمجھدار آدمی تھے اور آزادی اظہار کے سخت حامی۔ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ خودکشی بھی اظہار ذات کی ایک صورت ہے، بس انہوں نے اس میں براہ راست مخل ہونا اپنے اصول کے خلاف جانا۔ البتہ اتنا کہا، ڈاکٹر اصغر سے مشورہ کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ بات اشرف کے دل کو بہت لگی۔ وہ فوراً ڈاکٹر اصغر کے پاس گیا۔ وہ جب وہاں سے واپس آیا اس کا ارادہ بدل چکا تھا۔ بات یہ ہے، اس نے نہایت متانت سے کہا، میں نے اپنی الجھن کو سمجھ لیا ہے، میں اصل میں ایڈیپس کمپلیکس کا شکار ہوں۔ میری والدہ مرحوم کا رنگ سانولا تھا اور عطیہ کی رنگت بھی سانولی ہے۔ یوں اس کے بعد بھی اشرف سانولی لڑکیوں کے پیچھے دیوانہ ہوتا رہا، مگر اس نفسیاتی بصیرت کے ساتھ کہ وہ ایڈیپس کمپلیکس کا شکار ہے، اور اس لیے خودکشی کے خیال نے اسے پھر کبھی نہیں گھیرا۔ سید حسن کسی کمپلیکس کے شکار نہیں تھے۔ ان میں ثقافت اور دانشوری اس درجہ فراواں تھی کہ وہ کسی کمپلیکس میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ البتہ وہ لندن کے نوسٹیلجیا میں مبتلا تھے۔ شام کو وہ روز برٹش کاؤنسل محض اس وجہ سے جاتے تھے کہ وہ گوشہ انہیں لندن کا گوشہ لگتا تھا۔ لاہور سے بیزار تھے، کہتے تھے یہاں آ کر دنیا سے کٹ گیا ہوں، لندن کے اخبار یہاں ہفتہ بھر بعد پہنچتے ہیں۔ جب وہ لیڈرز پروگرام میں امریکہ گئے تھے تو وہاں سے صرف ایک ریفریجریٹر اور ایک بدھ کی مورتی لائے تھے۔ کار انہوں نے بہت بعد میں خریدی تھی، اور پھر کار ہونے کے باوجود وہ ہفتے میں ایک دن بس میں سفر ضرور کرتے
تاکہ عوام سے ان کا رابطہ قائم رہے اور وہ طبقاتی علیحدہ پسندی کا شکار نہ ہو جائیں۔ وہ کھدر کا کرتا پہنتے تھے اور شہر کے 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھتے تھے، اور اپنے انگریزی پھولوں کی کیاری میں انہوں نے موتیا کی قلم بھی لگائی تھی تاکہ دیسی کلچر فراموش نہ ہو جائے۔ صادقہ زین العابدین نے ان پھولوں کے بارے میں یہ سوال اٹھایا کہ ان میں مہک تو ہے ہی نہیں، مگر جب سید حسن نے اسے یہ سمجھایا کہ خوشبو اور مہک کا مطالبہ خام جمالیاتی مذاق کا مطالبہ ہے، تو وہ اپنے اعتراض پر خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ پھر اس نے خوشبودار دیسی پھولوں کو بھول کر سید حسن کے انگریزی پھولوں کو اس طرح پسند کرنا شروع کیا جیسے نئے نئے تہذیب یافتہ ہلکے پھلکے گانوں سے طریق تعلق کر کے کلاسیکی موسیقی سے عشق کرتے ہیں۔ صادقہ زین العابدین نے آدرے ہیبرن کی طرز پر اپنی زلفیں ترشوائی تھی۔ عاشورہ کے دن وہ ان زلفوں میں کنگھی نہیں کرتی تھی اور کالا لباس پہنتی تھی۔ کالے لباس پر دوستوں نے انگلیاں اٹھائیں تو سید حسن رقیق القلب ہو گئے اور بولے، محرم میں کالی قمیص پہننا مذہب نہیں ہے، کلچر ہے۔ اس پر سب چپ ہو گئے کیونکہ کلچر کے تو سبھی قائل تھے، اور جب سید حسن نے اپنے گھر پر مجلس منعقد کی تو اس میں سب شریک ہوئے۔ صادقہ زین العابدین نے اس روز نہ بالوں میں تیل ڈالا تھا، نہ کنگھی کی تھی۔ ملغزی سیاہ قمیص کے پہلو والے ٹچ بٹن سب کھلے ہوئے تھے۔ سید حسن کا دل اس دن یوں بھی گداز ہو جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اور بھی بے چین رہے، اور اس نے سید حسن کے گھر پہنچ کر مہاتما بدھ کی مورتی پر اپنا رومال ڈال دیا اور دیوار میں آویزہ نیوڈ کو الٹا کر دیا۔ پھر اس نے نجم الحسن کی بنائی ہوئی تجریدی تصویر زلجنا کو کارنس پر سجایا اور بڑی عقیدت کے ساتھ اگربتیاں سلگائی۔ سید حسن نے اپنی انگریزی پھولوں کی کیاری سے پھول لا کر ہار گوندھا اور نجم الحسن کی پینٹنگ پر ڈال دیا۔ پھر صادقہ زین العابدین کا بازو بن کر سوز پڑھا۔ سید حسن سوز پڑھ کر ہٹے اور بولے، زلجنا اور علم صلیب سے بڑے سمبل ہیں، پتہ نہیں ہمارے پینٹر ان سے کیوں متاثر نہیں ہوئے۔ اشرف نے، جو پچھلے 1 سال سے مستقل مسلمانوں کے مت کا متلاشی تھا، یہ سنا اور متاثر ہوا اور قمیض اتار کر ماتم کیا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ اگلے برس وہ بھی کالی قمیض پہنے گا، مگر چونکہ چند ہی ماہ بعد مارکیٹ میں ایک نئی کتاب آ گئی اور اشرف کو جنگ سے چند در چند اختلافات ہو گئے، اس لیے یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا۔ مگر محسن کے طریقے میں ایک اعتدال تھا۔ خدا کے وجود سے انکار تو اس نے میٹرک میں فرسٹ ڈویژن لیتے ہی کر دیا تھا، اور اب تو خیر وہ ایم میں تھا، مگر اسلام کا وہ ایک سوشل موومنٹ کے طور پر ہمیشہ قائل رہا۔ سماجی اصلاحات کے پروگرام کو سماج کے دشمنوں سے بچانے کے لیے امام حسین نے جو قربانی دی اسے وہ مانتا تھا۔ البتہ محرم میں وہ ریفارم کا طالب تھا، تاہم سید حسن کے گھر کی مجلس میں بیٹھنے اور رو لینے میں اسے مذائقہ نظر نہیں آیا۔ ساجدہ نیاز کو محسن کے گریے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اس نے بے تعلقی کے انداز میں کہا، کوئی رافضی ہو یا مرزائی، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، میں تو مہاتما بدھ کی پیرو ہوں۔ یہ سنجیدہ قسم کی بے تعلقی اس کا مخصوص وصف تھی اور نازک سے نازک موقع پر برقرار رہتی تھی۔ جب اس نے لیڈی چیٹرلیز لور کا سالم ایڈیشن ختم کیا اور کرداروں کے رویے پر محسن سے تبادلہ خیال شروع کیا تو محسن کو ایک مرتبہ پھر زمین ہموار نظر آئی اور اس نے بحث کی گرمی گرمی میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ساجدہ نیاز بولتے بولتے رکی، مکمل بے تعلقی سے اپنے ہاتھ کو محسن کے ہاتھوں میں دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں ایک قدامت پسند لڑکی ہوں۔ اس پر محسن کے ہاتھوں کی گرفت آپ ہی آپ ڈھیلی پڑ گئی اور ساجدہ نیاز نے نہایت متانت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ساجدہ نیاز محسن ہی کو نہیں، اپنی بہن زاہدہ کو بھی غیر سنجیدہ جانتی تھی، اور زاہدہ واقعی غیر سنجیدہ تھی۔ اس کے کمرے میں بغیر دستک دیے گھس آتی اور اگر وہ سوتی ہوتی تو لحاف اٹھا کر الگ پھینک دیتی۔ اس لنگڑے پن میں وہ اعلیٰ تعلیم سے محروم رہ گئی تھی۔ گھر کے کمروں سے لے کر عقب کے باغیچے تک کلانچے لگاتی پھرتی تھی۔ جب افو گرمیوں کی چھٹیاں خالہ کے گھر گزارنے آیا تو ساجدہ نیاز نے اسے مطلق منہ نہیں لگایا۔ منہ کیا لگاتی، فرسٹ ایئر کا تو وہ طالب علم تھا، مگر زاہدہ ایک دن کے اندر اندر اس سے گھل مل گئی۔ خیر، پہلا دن تو کچی انبیاء توڑنے ہی میں گزر گیا اور دونوں اس میں ایسے غرق ہوئے کہ انہیں ایک دوسرے کے وجود کا احساس تک نہیں ہوا۔ دوسرے دن جب انہیں ایک دوسرے کے وجود کا احساس ہوا تو وہ بھی عجیب طرح سے، نہ انہوں نے رومانٹک باتیں کی تھی، نہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما تھا، نہ آئیڈیالزم بگھاری تھی۔ ہوا یوں کہ جب وہ امیاں توڑ کر درخت سے زاہدہ کا سہارا لے کر اتر رہا تھا تو اس کی سانس تیز اور گرم ہو گئی، اور گرمی اس وقت بہت تھی۔ اس تپتی دوپہری میں درختوں کے درمیان گھومتے گھومتے ان کے جسم بھیگنے لگے تھے۔ زاہدہ کے گورے گال گرم ہو کر سرخ ہو گئے تھے اور قمیض پسینے سے بھیگ کر بے بنیان والی بھری پشت پر چپکنے لگی تھی، اور اس کے شانوں کے سہارے درخت سے نیچے اترتے اترتے افو کی سانسیں تیز ہو گئی تھی۔
اور وہ باہیں اس بھیگی کمر کے گرد لپٹتی چلی گئیں، اور جیسے گرم دوپہری میں دانہ چگتے چگتے ایک مرغا پھولنے لگتا ہے اور مرغی بیٹھنے لگتی ہے اور پھر دونوں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، بس اسی طرح کھڑی دوپہری میں ایک اندھیرے نے انہیں آنن فانن آ لیا۔ جب اندھیرا چھٹ گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت ہلکا اور بہت پاکیزہ محسوس کیا۔ بس انہیں یوں لگا کہ کچی امیاں کھاتے کھاتے انہوں نے کوئی میٹھا رس بھرا آم چوس لیا تھا۔ مگر ساجدہ نیاز کو آم اور امیوں سے نفور تھا۔ ریفریجریٹر میں لگے ہوئے سردے کو نکال کر چینی کی سفید پلیٹ میں بڑے سلیقے سے اس کی 2 پھانکیں تراشتی، پھانکوں کا قتلہ قتلہ کرتی اور ایک متانت آمیز بے تعلقی سے انہیں کانٹے سے تناول کرتی۔ مذہبی عقیدے سے لے کر سردے کی کاشت تک اس نے یہ متانت آمیز بے تعلقی برقرار رکھی تھی، مگر محسن اور اس کے درمیان پھر بھی لڑائی ہو کر رہی۔ ہوا یوں کہ ایلوس پریزلی کا مسئلہ درمیان میں آ گیا۔ محسن اسے دیگر کہتا تھا۔ بات بڑھ گئی اور ساجدہ نیاز نے اعلان کیا، میرے اور آپ کے درمیان نظریاتی اختلاف پیدا ہو چکا ہے۔ محسن نے جب یہ تشویشناک اطلاع اشرف کو دی تو اس نے اسے جھٹک دیا، فضول باتیں مت کرو، عورت اور مرد کے درمیان نظریاتی اختلاف کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر وہ ہو گیا ہے تو یا تو تم مرد نہیں ہو یا وہ عورت نہیں ہے۔ اشرف کا نظریہ یہ تھا کہ نظریات آدمی کی حماقت ہیں، عورت کے نظریات نہیں ہوتے، احساسات ہوتے ہیں۔ مگر ساجدہ نیاز کو یہ احساس تھا کہ وہ نظریات رکھتی ہے۔ اس کے اس احساس نے محسن کے لیے جدائی کی اذیت کا سامان کیا۔ محرومی کے عالم میں محسن نے کیا کچھ نہیں سوچا کہ وہ خودکشی کر لے، وہ کپڑے پھاڑ کر جنگل میں نکل جائے اور سادھو بن جائے۔ سید حسن نے ان میں سے کسی تجویز پر صاد نہیں کیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سب اظہار ذات کے روایتی سانچے ہیں اور عشق، انہوں نے اپنے دانشورانہ لہجے میں کہا، کوئی تخریبی طاقت نہیں ہے، اور جو عاشق صحراؤں میں نہیں گئے اور تیشے سے سر پھاڑ کر مر گئے، ان کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ محسن نے جل کر سوال کیا۔ وہ عشق نہیں تھا، مریضانہ داخلیت پسندی تھی، سید حسن نے وثوق سے کہا۔ محسن کی عقیدت پسند تھا، اس استدلال کا قائل ہو گیا۔ اس نے جینے کا حوصلہ پیدا کیا اور ساجدہ نیاز کو ٹیلی فون کر ڈالا۔ ساجدہ نیاز اس دن روزے سے تھی۔ سحری کھانے کے فوراً بعد وہ ستار لے کر بیٹھی تھی۔ جب اذان ہوئی تو اس نے وضو کر کے فریضہ سحری ادا کیا، پھر تلاوت کرنے بیٹھ گئی۔ صبح ہوئے پر اس نے قرآن جزدان میں بند کیا، ریڈیو آن کیا اور جالندھر سے بھجن سننے لگی۔ اتنے میں محسن کا ٹیلی فون آ گیا۔ اس نے نہایت بے تعلقی سے محسن کی بات سنی اور بڑی شائستگی سے جواب دیا، محسن صاحب معاف کیجئے، میرے اور آپ کے درمیان نظریاتی فرق ہے۔ میں اپنے آپ کو آپ سے دور محسوس کرتی ہوں، اس لیے آنے سے معذور ہوں، شکریہ۔ اور وہ ٹیلی فون بند کر کے جب برآمدے میں آئی تو سامنے باغ میں زاہدہ دوپٹے سے بے نیاز سلوار کے پائنچے چڑھائے امرود کے پیڑ پر چڑھ رہی تھی۔ افو نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑی ہوئی تھی اور اسے اوپر چڑھنے میں سہارا دے رہا تھا۔ زاہدہ نے ایک کچا امرود توڑ کر آدھا کھایا اور آدھا پلٹ کر افو کے سر پر کھینچ مارا۔ افو نے کچا کر اس کی ننگی پنڈلی میں کاٹ لیا۔ روزے دار ساجدہ نیاز کو اس بےہودگی پر سخت غصہ آیا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بے اطمینانی سے بیٹھی رہی، سمجھ میں نہ آیا کہ روزے کا لمبا دن کیسے کاٹا جائے۔ آخر اس نے پھر ستار اٹھایا اور روزے کے وقت تک مشق جاری رکھنے کی ٹھانی۔ محسن نے جینے کا حوصلہ اس ٹیلی فون کے بعد بھی نہیں ہارا۔ اس نے اب اپنے عشق کو ایک تربیاتی کورس تصور کر لیا تھا اور اپنے ہجر کو ایک تخلیقی تجربہ سمجھ کر مطمئن تھا، مگر بار بار اس پر دورہ سا پڑتا۔ ساجدہ اسے بے طرح یاد آتی اور پھر اسے یوں لگتا کہ اس کا عشق تعمیری طاقت بننے کی بجائے مائل تخریب ہے اور وہ بیمار قسم کی داخلیت پسندی کا شکار ہو رہا ہے۔ اشرف نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور سیدھا سوال کیا، تم نے اسے؟ مگر محسن اس سوال پر اتنا سٹ پٹایا کہ اشرف کا فقرہ پورا نہیں ہونے دیا اور جواب دیا، نہیں۔ کیوں؟ بس نہیں۔ احمق، اشرف نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا۔ وہ مہاتما بدھ کی پیرو تھی، معاف کر دیتی۔ مہاتما بدھ کے پیرو ہونے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ محسن نے دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھا اور چپ رہا۔ پھر وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور بولا، خیر اب تو وہ گئی۔ گئی؟ کون گئی؟ تو نیرا گاودی ہے۔ 2 چیزیں آ کر نہیں جایا کرتی، بڑھاپا اور عورت۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ پھر آئے گی۔ محسن نے مایوسانہ کندھے بچکائے اور چپ ہو گیا۔ میں صحیح کہتا ہوں، اشرف نے پھر کہا۔ تاریخ اور عورتیں، یہ 2 طاقتیں ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہیں۔ جو عورت آ گئی ہے وہ نہیں جائے گی، مگر آنے والی ایک مرتبہ ضرور جاتی ہے اور سوچنے کی مہلت دیتی ہے، اور جانے والی ایک مرتبہ ادبدا کر پلٹتی ہے۔
طے بات ہے وہ پھر آئے گی۔ اور اس کے بعد اشرف روز ملنے پر اس سے پہلا سوال یہی کرتا، آئی؟ نہیں۔ انتظار کرو آئے گی۔ اور ایک روز محسن نے اطلاع دی مگر مری ہوئی آواز میں، یار وہ آئی تھی، دیکھا میں نے کہتا تھا، مان لو ہمیں استاد۔ مگر محسن نے اشرف کے اس افتخار کو کوئی اہمیت نہیں دی، رک کر بولا، یہ سویٹر جو میں پہنے ہوئے ہوں یہ مجھے ساجدہ نے پریزنٹ کیا تھا۔ پھر؟ اشرف نے بھونچکا ہو کر پوچھا۔ پھر یہ کہ ساجدہ آئی، اس نے کہا ہم آپ نظریاتی طور پر الگ ہو چکے ہیں، مہربانی فرما کر ہمارا سویٹر ہمیں واپس دے دیجیے۔ اچھا؟ اشرف حیران رہ گیا۔ پھر؟ محسن کی عشق سے زندہ رہنے کے آداب سیکھ رہا تھا، بولا، پھر کیا، معاملہ تو ختم ہو گیا، مگر تم جانتے ہو کہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے، جنوری کا مہینہ پورا پڑا ہے، میں نے صاف کہہ دیا کہ سردیاں میں یہ سویٹر واپس کرنے سے معذور ہوں گا۔ معقول بات ہے، کیا کہا اس نے؟ کیا کہتی، وہ مہاتما بدھ کی پیرو ہے، پھر اس نے معاف کر دیا، کہہ گئی ہے میں آپ کے مسئلے کو سمجھتی ہوں، بہرحال مارچ کے پہلے ہفتے میں سویٹر میرے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ محسن یہ کہہ کر چپ ہو گیا مگر پھر بھی بے اطمینان سا رہا۔ اشرف نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، اب کیا مشکل ہے تمہیں؟ یار میں سوچتا ہوں تم صحیح ہی کہتے تھے۔ محسن رکا اور بولا، میں سوچتا ہوں خطا مجھ سے ہوئی، وہ تو مہاتما بدھ کی پیرو ہے، بہرحال معاف کر دیتی۔